اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر نہ پکارنا بلکہ اپنے بچے کا نام لے کر پکارنا۔ اب صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے بیٹے کو بیٹا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ آخرکار کس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں؟ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے صحابی سنو، ان بچوں میں جو کھیل رہے ہیں باغ میں کوئی یتیم بچہ ہوگا، کسی کا باپ نہیں ہوگا۔ اگر تم اپنے بیٹے کو بیٹا کہہ کر پکارو گے، اگر کوئی یتیم بچہ اس کو اپنے باپ کی یاد آ جاتی ہے، یقیناً اس کے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے اپنے بیٹے کا نام لے کر پکارنا۔ یہ ہمارے آقا کی رحمت ہے۔ اس طرح سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں پر رحمت فرماتے ہیں۔ مدینے میں بچے کھیل رہے ہیں، دیکھیے گھر کے بچے تو دور کی بات، حضور عام بچوں سے کس قدر پیار کرتے ہیں۔ بچے کھیل رہے تھے مدینے منورہ کی گلیوں میں، چھوٹے چھوٹے بچے جو گلیوں میں کھیلتے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے۔ اب بچوں کو دیکھتے ہی کھیلتے ہوئے مسکراتے ہیں اور جا کر کے ایک کٹے پر بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر کے تمام بچوں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ بچوں دیکھو میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ تمام بچے خوش ہو جاتے اس لیے کہ رحمت للعالمین آقا بچوں کی طرف متوجہ ہو جائے تو ان کی قسمت کی کیا کہنے۔ تو بچوں سے ارشاد فرماتے ہیں دیکھو تم اتنی دور سے دوڑ کر جو کوئی مجھے آ کر چھیے گا میں اسے انعام دوں گا۔ یہ کس قدر آقا کا کرم ہے۔ تو بچے خوش ہو جاتے ہیں، ہر کوئی بچہ مچل رہا تھا، تڑپ رہا تھا کہ آقا نے کہا ہے کہ جو کوئی مجھے آ کر ٹچ کرے گا چھوئے گا میں اسے انعام دوں گا۔ اللہ اکبر، ہر ایک بچہ خوشی سے جھوم رہا تھا۔ اب تمام بچے جہاں پر حضور نے کہا تھا وہاں پر کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کر وہاں سے دوڑنا شروع ہوئے۔ کوئی بچہ حضور کے ہاتھ کو لگ جاتا ہے، کوئی بچہ حضور کے پیٹ کو لگ جاتا ہے، کوئی بچہ حضور کے سینے کو لگ جاتا ہے، کوئی بچہ حضور کے سیدھے ہاتھ کو لگ جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اس طرح سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ اس طرح سے رحم دلی سے پیش آیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ السلام کی دیوان، آج ہم پیٹ بھر کھانا کھا رہے ہیں، 3 وقت اللہ ہمیں رزق دے رہا ہے، یہ انہی کا صدقہ ہے۔ ذرا غور کریں 1400 سال پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر فاقوں کے ساتھ ان کی زندگی گزری ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس گھر میں ہانڈی میں کھانا پکایا جاتا، اس ہانڈی میں ابو جہل بکریوں کی مینگیاں لا کر رکھ دیا کرتا تھا، مٹھی ڈال دیا کرتا تھا۔ اس قدر دشمنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ مدینے میں قحط سالی پڑ گئی، کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تو کھیت تمام سوکھ گئے، ہریالی نہیں ہوگی، فاقے پر فاقے گزر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شدت کی دھوپ تھی، اپنے گھر کے باہر دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ حضرت سرکار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے گھر کے باہر ٹہل رہے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم نے دیکھا کہ صدیق اکبر اپنے گھر کے سامنے ٹہل رہے ہیں، اور حضرت صدیق اکبر نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے سامنے، یہ تو دھوپ کا وقت ہے، آرام کرنے کا وقت ہے، سونے کا وقت ہے، کیا بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم صدیق اکبر کے پاس گئے، جا کر کے عرض کرتے ہیں کہ یا صدیق اکبر آپ اس قدر شدت کی دھوپ میں آپ یہاں پر کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو صدیق اکبر ارشاد فرماتے کیا بتاؤں عمر، فاقے پر فاقے گزر رہے ہیں، گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، بھوک کی شدت اس طرح سے ستا رہی ہے کہ جب بستر پر جاتا ہوں نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت عمر سے پوچھتے ہیں صدیق اکبر اے عمر تمہیں بھی تو آرام کرنا چاہیے تھا، تم بھی سونا چاہیے تھا، تم کیوں نہیں سوئے؟ تو حضرت فاروق اعظم عرض کرتے ہیں کہ یا صدیق اکبر میری حالت بھی وہی ہے، میرے گھر میں بھی 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھانا کھایا ہے، جب بستر پر جاتا ہوں نیند نہیں آتی ہے، اس لیے دھوپ میں ٹہلنے کے لیے آ گیا۔ اب دونوں بات کر رہے تھے آپس میں، توجہ چاہتا ہوں، دونوں بات کر رہے تھے۔ اب دونوں دیکھتے ہیں کہ کائنات کے آقا مولا ہم تمام کے آقا اپنے گھر کے سامنے دھوپ میں ٹہل رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب دونوں دیکھے پریشان ہو جاتے ہیں، دوڑتے ہی حضرت صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم دوڑ کر سلام کرنا چاہتے تھے، اس سے پہلے حضور سلام کر دیتے ہیں، اس لیے کہ ایک آدمی 2 آدمیوں کو سلام کرنا ہے۔ تو سلام کرتے ہیں، سلام کرنے کے بعد سرکار پوچھتے ہیں اپنے صحابہ سے
اے صدیق اکبر، اے عمر، کیا بات ہے کہ اس وقت دوپہر کی دھوپ ہے، کھڑی دھوپ میں اس قدر تم چلچلاتی دھوپ میں ٹہل کیوں رہے ہو؟ آرام کرنے کا وقت ہے، جا کر سوتے کیوں نہیں؟ تو حضرت صدیق اکبر عمر فاروق اعظم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن سے پاکا، گھر میں چولہا نہیں چلا، کھانا نہ کھانے کی وجہ سے جب ہم بستر پر جاتے ہیں ہمیں نیند بھی نہیں آتی۔ اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر دونوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کائنات کے آقا مولا ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد ہماری دلوں میں ٹھنڈک پڑ جاتی ہے۔ یا رسول آپ دوپہر کی دھوپ میں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ آپ اس چلچلاتی دھوپ میں کیوں ٹہل رہے ہیں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق، اے عمر، جو تمہاری حالت ہے میری بھی وہی حالت ہے، میرے گھر میں بھی 3 دن سے چولہا نہیں چلا ہے، میں نے بھی 3 دن سے کچھ نہیں کھایا ہے۔ اللہ اکبر، اتنے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں اے صدیق، اے عمر، چلو ابو ایوب انصاری کے گھر میں چلتے ہیں۔ اللہ اکبر، دونوں صحابہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں اور جا کر دستک دیتے ہیں۔ دستک دینے کے بعد اندر سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جواب دیتی ہیں کہ کون ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں محمد ہوں، میرے ساتھ صدیق اکبر ہیں، میرے ساتھ عمر فاروق اعظم ہیں۔ معلوم ہوا ہم اگر کسی کے گھر کے سامنے جائیں تو دروازہ ٹکٹکانے کے بعد اس طرح سے نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتانا ہے، نام بتانا حضور کی سنت ہے۔ تو دروازہ کھولا گیا، آپ کا استقبال کر کے صحابہ کرام کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا جاتا ہے۔ ابھی تھوڑی دیر ہوئی تھی، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ سے اچھے کھجور، اچھے میوے لے کر گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے ان کی نظر پڑی تو دل مچل جاتا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ایوب انصاری، بتاؤ تم اتنی جلدی کیوں آ گئے؟ اللہ اکبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل کہہ رہا تھا کہ آج میرے گھر میں مدینے کا چاند جگمگانے والا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے حضور کے سامنے کھجور کے گوشے پیش کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا چہرہ دیکھتا ہوں تو میں پریشان ہو جاتا ہوں، یا رسول آپ کتنے دن سے کھانا نہ کھائے ہوں گے؟ اللہ اکبر، پہلے کھجور تناول فرما لیں، پھر اس کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری شریک حیات، اے میری زوجہ، دیکھو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، ان کے لیے کچھ کھانا تیار کرو۔ اللہ اکبر، جلدی سے بکری کے بچے کو ذبح کرتے ہیں اور ذبح کر کے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، دے کر کہتے ہیں کہ سالن پکاؤ اور روٹی پکا کر جلدی سے تیار کرو۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ گوشت اور روٹی تیار کرتی ہیں۔ تیار کرنے کے بعد دسترخوان پر سجا دیا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، روٹی اور گوشت کو دیکھ کر میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور ارشاد فرماتے ہیں اس کٹورے میں سے، جس کٹورے میں گوشت کا سالن رکھا ہوا تھا، دوسرا کٹورا منگاتے ہیں، منگا کر کے اس میں کچھ گوشت کے ٹکڑے ڈالتے ہیں اور 2-3 روٹیاں اس پر رکھ کر ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری، تمہارے غلام کو کہو کہ یہ کھانا، یہ روٹی، یہ گوشت میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں پہنچا دو، اس لیے کہ ہم 3 دن سے بھوکے ہیں، میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں مہینوں سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان ہمارے آقا کی۔ اللہ اکبر، پھر اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد آنکھوں سے زار و قطار سے آنسو ہی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آنسو آنے کی سبب کیا ہے؟ یہ آنسو آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ سنو، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمتوں سے نوازا ہے، آج ہمیں اللہ نے کھانا دیا ہے، آج اللہ نے ہمیں روٹی دی ہے۔ کل میدان محشر میں اس کھانے کے بارے میں اگر ہمارا مولا ہم سے سوال کرے گا کہ جب تمہیں کھانا ملا، کھانا ملنے کے بعد کھا کر کے تم سیراب ہو کر کے تم میرا ذکر کتنا کیے، اگر یہ اللہ ہم سے سوال کر لے گا تو ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں؟ اللہ معصوم نبی ہیں، معصوم ہے حضور۔ اللہ اکبر، تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یہ امت کے لیے درس ہے کہ جب کبھی گھروں میں مشکلیں آئیں، تکلیفیں آئیں، پریشانیاں آ جائیں
تو غم کرنے کی ضرورت نہیں، اپنی زبانوں پر واویلا مچانے کی ضرورت نہیں، اللہ کی بارگاہ میں ناشکری کرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آج ہمارے گھروں کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اگر کچھ ہمارے گھروں میں تکلیف آ جاتی ہے، تکلیف آنے کے بعد ہماری زبانوں سے بے ساختہ نکل جاتا ہے کہ اللہ ہمیں بھول چکا ہے، اللہ ہمارے سے آنچا موچ چکا ہے۔ اللہ اکبر، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ تبارک و تعالی بغیر آنکھ سے دیکھتا ہے، وہ آنکھ سے پاک ہے، اور اس طرح سے کہتے ہیں اگر کسی ہمارے مسلمان بھائی کو دولت سے نواز دیا یا اور کوئی چیز سے نواز دیا تو کہتے ہیں جلنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کو دے کر بھول گیا ہے۔ یہ بھولنا اللہ کی صفت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھولنے سے پاک ہے۔ ایسے الفاظ سے ہم بچنے کی کوشش کریں، یا ایسے الفاظ ہیں تو ہمارا ایمان بھی جا سکتا ہے ان الفاظوں کو نکالنے کے بعد۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، ہمارے آقا رحمت للعالمین ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر کے آئے۔ وقت ختم ہو گیا ہے، آخر میں اپنی عادت کے مطابق یہ سنت سکھا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے اتنا فائدہ ہے کہ حضور کا فرمان عالی شان ہے کہ جب تم اپنے گھروں میں جاؤ تو سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو سلام کر لیا کرو، اور جیسے ہی سلام کیے، سلام کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل اللہ احد پڑھ لیا کرو۔ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مالا مال کر دے گا، تمہارے گھروں سے مشکلوں کو دور کر دے گا۔ یہ حضور کی سنت ہے، جب اپنے گھروں میں جائیں تو اپنے اہل و عیال کو سلام کریں، اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نسلوں کو تا قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ حضور کی محبت میں جینے، حضور کی محبت میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے پیسے یہاں پر محفل تلاوت سجائی گئی، یہاں پر قرآن شریف کی تلاوت، درود شریف کی کثرت اور حمد نعت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں خراج جو بھی مالک مولا پیش کیا، اس میں جو بھی بھول چوک یا خطائیں سب سے پہلے سے معاف فرما، اور اس کا ثواب سب سے پہلے تیرے پیارے محبوب دانے غیوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کر قبول فرما۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تابعین، ائمہ مجتہدین، خلفاء راشدین، جملہ بزرگان دین کی بارگاہ میں پیش کرتے قبول فرما۔ بالخصوص 12 امام حضرت مولا علی، حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، امام تقی علی، امام نقی علی، امام حسن عسکری، سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ، سرکار غیور نواز، سرکار مخدوم پاک، مخدوم اشرف جہانگیر سمنان، اور تمام دنیا میں جہاں جہاں تیرے نیک بندے آرام کرے، سب کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ مالک مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے جن جن کے خاندانوں سے مرحومین اس دنیا سے گزر چکے ہیں، مالک مولا تمام کی روحوں کو اس کا ثواب پیش کرتے قبول فرما۔ مالک مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے بالخصوص حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء، حضرت خواجہ بندہ نواز یسو دراز، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، حضرت سرکار سیدی اعلیٰ حضرت اور ان کے تمام خاندان کے مرحومین کو اس کا اصالہ ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مالک مولا سرکار سیدی اعلیٰ کی بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما۔ مالک مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے شہر سرا کے قطب حضرت ملک ریحان پاشا، حضرت سیدنا عارف شاہ قادری، حضرت سیدنا فرید اللہ شاہ حسین معصوم، شاہ حسینی، شاہ محمد شاہ قادری، حضرت سرکار شاہ علی عباس بابا، شہر سرا کے تمام
اللہ کے ولیوں کی مقدس بارگاہ میں اس کا نظرانہ پیش کرتے قبول فرما. مالک مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما, ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما, ہمیں نیکیوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے اسی طرح سے تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کو تیرے محبوب کے عشق میں جینے مرنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا ہر گھر میں محفل میلاد منانے کی توفیق عطا فرما, ہر گھر میں حضور کی نعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما. مالک مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے بالخصوص جو مسلمان بیمار ہیں اسے شفا کلی نصیب فرما, جو مسلمان قرضدار ہیں اسے قرضداری سے آزاد فرما, جو مسلمان کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہے ہر پریشانی سے نجات عطا فرما. مالک اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے بالخصوص اس کا ثواب ہمارے سرکار صوفی عبدالسبحان شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما. حضرت سرکار سیدنا صوفی عبدالصدیق شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مقدس بارگاہ میں اس کا ثواب پیش کرنے قبول فرما. مالک اللہ جن کی سرپرستی میں ہم کام کر رہے ہیں, جنہوں نے ہمیں اس طرح سے مضبوطی سے تھاما ہے, ہمارے سرپرست ہمارے رہنما اے اللہ حضرت ایوب شاہ صاحب قبلہ, اے اللہ ان کی عمر کی درازی عطا فرما, اے اللہ ان کی صحت تندرستی عطا فرما. جنہوں نے اس طرح سے عشق و مستی میں جھوم کر کام کرتے ہیں اور جو کام کرتے ہیں ان کو آگے بڑھاتے ہیں, اے اللہ انہیں اسی طرح قوت اور طاقت عطا فرما. اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و فیض سے ہمارے نادر بھیا کے امیر مرحومہ اختر انیسہ اور ان کے دادا دادی جتنے بھی خاندان کے مرحومین ان سب کی روح کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں قبول فرما. مالک مولا بالخصوص فہیم النساء جو بیمار ہیں, اے اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے صدقے میں اے اللہ ان کی بیماری کو دور فرما, اے اللہ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرما, جلد سے جلد صحت یابی عطا فرما, شفا کلی نصیب فرما. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما کنت وترضى بأن تصلی علیہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ. اللہ تعالی علیہ وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. صلاة والسلام عليك صلى الله عليك يا رسول وسلم عليك يا حبيب الله. خير رسول مجتبى خير البشر خير الأنام, آپ کو رب نے بنایا سارے نبیوں کا امام. گونجتی ہے سارے عالم میں صدائے صبح و شام, اے شہنشاہ مدینہ الصلاۃ والسلام. زینت عرش مولا زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام, اے شہنشاہ مدینہ والسلام. زینت عرش مولا الصلاۃ والسلام. جب فرما آمنہ کے گھر میں جب آقا ہوئے, خوش بہتی سن کے اب تک مطلب دادا ہوئے. میرے امت پہ کتنے سید والا ہوئے, رب حبنی امت کہتے ہوئے
حق نے فرمایا کہ بخشا، حق نے فرمایا کہ بخشا، الصلاۃ والسلام ہے شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام رب تعالی، رب تعالی بھیجتا ہے شاربتہا پر درود، عرش اعظم کے مہی اسرا کے دولہا پر درود، لازمی سمجھو حبیب رب کعبہ پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ، ہے فرشتوں کا وظیفہ، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ والسلام تالیوں سے نعت سرور گنگنائے بلبلیں، مرحبا صلی علی کے گیت گائیں بلبلیں، آمد سرکار کے نغمے سنائے بلبلیں، گونج چھٹ کے پھول مہنگے چہچہائے بلبلیں، بلبلا پائے عہد کا، بلبلا پائے عہد کا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت، الصلاۃ والسلام حالت ارض و سما سے دم بدم ڈرنے کے بعد، گوہر اپنی شاہ کی طاقت قدم بھرنے کے بعد، کہ گیا عاشق شہیدی سے وفا کرنے کے بعد، میں رسولنی ہوں جمیل قادر مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کہے گا، میرا لاشا بھی کہے گا، الصلاۃ والسلام شہنشاہ مدینہ، الصلاۃ والسلام زینت عرش معلا، الصلاۃ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا رسول الله، صلى الله تعالى وسلم يا رب المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم، ولا يصلي وسلم دائما أبدا على عبدك خير الخلق كلهم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا وعلى آله وأصحابه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.